سب کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غم کس بات کا جانا سب کو ہے، جب جائے گا نہیں تو نبی کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مومن وہی ہے جسے کوئی غم نہیں، مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو غم ہو۔ جہاں غم وہ مومن نہیں، جہاں مومن اسے غم نہیں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائی جانے مولانا اعجاز سلمہ کو آج دیکھ رہا ہوں، بیچ میں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں جب یہ بچہ دنیا میں آیا تھا تب دیکھا تھا، آج مولانا بن گیا تب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ بچہ آیا تھا تو میں نے اذان کہا تھا، اور الحمدللہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک، یا میرے پورے خاندان یا پوری اس آبادی میں ڈھونڈنے سے بھی شاید کہیں کوئی بد عقیدہ مل جائے، سب کے سب خوش عقیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کے سب خوش عقیدہ ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرحومہ جو چلی گئی دنیا سے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں جائے کیسے نہیں، کیونکہ جنت تو رب نے نبی کے وفاداروں کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے جب چھوڑنے والا انسان چھوڑتا ہے تو آقا کا فرمان ہے کہ تم ترکہ چھوڑو۔ ترکہ میں یہ ہے کہ زمین اور جائیداد، اس سے افضل ترین میرے نبی نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اچھی اولاد چھوڑ کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی اولاد جس نے دنیا میں چھوڑ لیا، آقا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آج جس کا پوتا مولانا بن جائے اس کی دادی جہنم میں جائے گی۔ یہاں تو روالٹی سسٹم ہے، یہ وہ پاکیزہ مذہب ہے، یہ وہ دھرم ہے جہاں جس نے ایک نیکی کا کام کیا تو آقا فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کے باپ کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کے دادا کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کے پردادا کو ملتا ہے۔ جب پوتا سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اس کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے اسی تناظر میں موضوع سخن بنایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ تو چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اسے ہلکا مت سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ایک سبق لے لیجیے آپ، بہت یہ اتفاق کہنی چاہیے، کیونکہ جب یہاں سے خبر گئی کہ 15 تاریخ کو پروگرام ہے تو میں تو شب و روز کا مسافر ہوں۔ جھارکھنڈ کے بغل میں سمجھ لیجیے کہ چھتیس گڑھ ہے، اس سے ہوتا ہوا پھر جھارکھنڈ پہنچا پھر یہاں آیا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سنی بھائیوں کو کہ ہمارے یہاں مساجد، مدارس، علماء کرام بہت ہیں، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ علم کمزور ہے۔ آج بھی لوگ دین سے کوسوں دور ہیں، ایمان کمزور ہے، عقیدہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ کل تک دور دور تک ایک مولانا ہوتے تھے، ایک مسجد ہوتی تھی، ایک مدرسہ ہوتا تھا، لیکن آپ جائزہ لیں گے تو ایمان بہت مضبوط ہوتا تھا۔ سبحان کوئی اللہ لفاظی سبحان نہیں، اللہ۔ کوئی مبالغہ نہیں، جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن آج افسوس تو یہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ بہت دور ہیں اردو تعلیم سے۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ خود پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، دنیا کی ہر تعلیم سے بچوں کو آراستہ پیراستہ کیجیے۔ جہاں پر آپ کا بیٹا حافظ بھی بنے وہیں پر آپ کا بیٹا انجینئر بھی ہو۔
सुभान अल्लाह सुभान जहाँ पे अल्लाह बेटा आपका हाफिज कुरान, वहीं पे बेटा आपका हाई स्कूल का टीचर भी हो। जहाँ पे आपका बेटा हाफिज कुरान हो, वहीं पर बेटा आपका डॉक्टर भी हो, MBBS भी हो, ताकि दुनिया वालों के लिए आप डॉक्टर दे दीजिए। कहते मुस्तफा पूछे कि क्या लाए हो, तो सुभान अल्लाह ये होना चाहिए। तो आज हम लोग इससे दूर हैं, काफी दूर है। हमारे यहाँ न कोई तंजीम है, न कोई तहरीक है, न कोई सिस्टम है, न कोई सिम्टम है। हम लोग सब चीज से अलग और थलग हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि बाबू मोहम्मद एजाज सलमहू ने मौलाना का कोर्स मुकम्मल करके आज हमारे खानदान का सर ऊंचा कर दिया। सुभान अल्लाह दुआ करता सुभान हूं अल्लाह कि अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में तरक्की अता फरमाए। आज आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इससे पहले भी मेरी तकरीर हो चुकी है, लेकिन आज जो आप सुनेंगे इस तकरीर की नौइयत अलग है। ज़हन आप बिल्कुल अपने करीब ही रखें और मेरी तरफ आप मुतवज्जा हो जाएं। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और जो आप आके बैठे हैं काफी देर से, बैठने का हक अदा हो जाएगा। जब बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे, क्योंकि हम लोग आए हैं मरहूमा की साले सवाब के लिए। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो परवरदिगार आलम एक नहीं दर्जनों अच्छाइयों का दरवाजा खोल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, वो दूसरों की मगफिरत क्या करा सकता जिसकी मगफिरत न हो। तो फरमाएंगे मगफिरत वही करा सकता है जो खुद मगफिरत शुदा हो। मगफिरत उसकी हो चुकी हो वही कराएगा। ज़माने कदीम से हमारे पूरे खानदान के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हम भी जनाजा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। जब तकबीर कही जाती है तो आप जब इस दुआ पर पहुँचते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अब यहाँ तक तो आप पढ़ ले गए, लेकिन आज तक किसी ने समझा नहीं। सामने में मैयत रखी होती है और हम दुआ कर रहे हैं। ये दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना, ऐ अल्लाह तू बख्श दे हमारे जिंदों को। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बख्श दे हमारे जिंदों को। रखी है सामने मैयत और मगफिरत करा रहे हैं जिंदों को। ये देखिए, ये दुआ है ना भाई, सब पढ़ते हैं ना। तो सामने तो मैयत रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, तो लफ्ज़ हय्यना को मुकद्दम कर दिया, पहले कर दिया, और मय्यितना को बाद में यानी मुअख्खर क्यों? क्या वजह है? तो मैं किसी मुल्ला से नहीं पूछता हूँ, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पूछ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आखिर सामने में मैयत है तो हम जिंदों की मगफिरत क्यों कराए? तो आका फरमाते हैं कि इसलिए मैयत तो रखी हुई है ना, एक है, और पढ़ने के लिए जो आए हैं अनेक है। तो इस दुआ की हकीकत यह है कि जनाजा पढ़ने वाला पहले बख्शा जाएगा ताकि इसके सदके में मैयत भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद पीरे तरीक़त जिंदाबाद रहबरे राह शरीयत जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ से शुरू होते गए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, यानी जितने यहाँ आए हैं जो जिंदा हैं, यही तक नहीं, जिंदों से मुराद यह है कि हुए जमीन पर आसमान के नीचे, ए परवरदिगार आलम जितने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उन सबों को बख्श दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जब
जमा का सेगा है, बहुवचन का सेगा है, वाहिद नहीं है, मैयत वाहिद है, एक वचन अकेला मैयत है। लेकिन जितने हैं सामने हाजिर है जनाजा पढ़ने के लिए, ये सब के सब जमा है। जमा का इतलाक 2 से ज़ायद पर मेरे नबी ने अपने गुनहगार उम्मतियों को तनहा नहीं। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، جب بخشش ہو گئی تو اب یہاں بڑھ گئے، اے اللہ تو بخش دے ہمارے مردوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے مردوں کو۔ اب سامنے میں میت ہے، ایک ہے، انیک تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، ہم یہ اقرار بھی کر رہے ہیں اپنی زبان سے کہ اے اللہ تو بخش دے ہمارے مردوں کو۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جنازہ پڑھنے والا میت تو ایک ہے، مردوں کیوں؟ مردوں کیوں؟ مردوں کا لفظ اب نبی فرماتے ہیں مردوں کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے جو سامنے میں میت رکھی ہوئی ہے، اللہ اس میت کی بھی مغفرت کر دے، اور اس سے پہلے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سبوں کی مغفرت کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ مغفرت فرما دے۔ میتنا و شاہدنا یا اللہ جتنے حاضر ہیں مولا ان سبوں کی مغفرت فرما دے، وہ غائبنا اور جو غائب ہے نہ آ سکے ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو آ چکے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو نہیں آئے ہیں ان کی بھی مغفرت، غائبنا و صغیرنا۔ جنازہ میں ہمارے بچے بھی جاتے ہیں، میرے نبی نے بڑوں کا نام بعد میں لیا، بچوں کو پہلے، سبحان اللہ وَصَغِيرِنَا، اے اللہ ہمارے جتنے بچے ہیں ان بچوں کی مغفرت فرما دے، کبیرنا اور جتنے بڑے ہیں اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ سبحان اللہ صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، اے اللہ جتنے ہمارے مرد ہیں، ذکرنا کا مطلب ہی مرد ہے، اور جنازے کی نماز میں عورت نہیں جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت نہیں جاتی، مرد ہی جاتا ہے، تو ایک مرد نہیں جتنے مرد ہیں مردان پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ بخش دے تو ہمارے مردوں کو، میری جان اس نبی پہ قربان، میری عورتوں کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ انسانہ، ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں باوجود اس کے آقا ان عورتوں کو بھی لے لیا ہے، اے اللہ ہمارے عورتوں کو بھی مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ مغفرت فرما دے۔ یہ ہے دعائے جنازہ، پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، سمجھنا ہوگا، پڑھنے سے نہیں ہوگا، سمجھنا ہوگا، جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں یک من علم راہ 10 من عقل بایا، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، بے شک ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، سبحان اللہ سبحان بغیر اس اللہ کے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، سمجھتے نہیں، اور جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے کہ مولا عقل بھی دے تو عقل سلیم عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی دعا ہمیشہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ بولیے سبحان اللہ آ گئی نا؟ جب بات اچھی لگے تو آپ ضرور سبحان اللہ کہا کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب سبحان اللہ جو کہا جاتا ہے علماء کرام ہمیشہ آپ سے کہلواتے ہیں، تو میں اسے بھی ذرا صاف کر دوں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سبحان اللہ یہ ہے کیا۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے جناب کہ اس کے مد مقابل میں اتنا پاورفل کوئی دوسرا وظیفہ نہیں، سبحان اللہ دوسرا وظیفہ نہیں ہے۔ بس میں آپ کو بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث جس پر ختم بخاری کیے جاتے ہیں، درس نظامیہ کے مطابق ختم بخاری کرائے جاتے ہیں، وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا فرماتے ہیں کلمتان یعنی یہ دونوں کلمے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن رحمان کے نزدیک یہ دونوں کلمے پیارے ہیں،
خفیفتان علی اللسان ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان بھاری ہے میزان عمل پر. کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ امی فدا کا یا نبی اللہ پہ میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ میزان عمل کتنا بڑا ہوگا؟ توجہ حافظ صاحب. یا رسول اللہ میزان عمل کتنا بڑا ہوگا جس پر آپ کی امتیوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں میزان عمل اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. طول و عرض میرے آقا بتا رہے ہیں کہ زمین پر دنیا میں کائنات میں ہوئے زمین پر جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی اشجار ہیں، اس کے علاوہ چاند و سورج، یہاں تک کہ زمین کے سطحی علاقے سے لے کر اوپری علاقے تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو نامہ اعمال کے ترازو پر یعنی میزان پر رکھ دیا جائے. آقا فرماتے ہیں کہ میدان میں جس طرح ایک انگوٹھی نظر آتی ہے ویسے دنیا کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری چیزیں نظر آئیں گی. اتنا بڑا میزان عمل ہوگا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میزان عمل جب اتنا بڑا ہوگا تو بھرے گا کیسے؟ بھرے گا کیسے میزان عمل؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازی کے سجدے سے نہیں، حاجی کے طواف کعبہ کرنے کے بھی عمل سے نہیں، یہاں تک کہ روزہ رکھنے سے بھی نہیں، روزہ داروں کے اعمال سے بھی نہیں، نمازیوں کے اعمال سے بھی نہیں، حاجیوں کے اعمال سے بھی نہیں. تو یا رسول اللہ وہ میزان عمل کا اتنا بڑا پلہ بھرے گا تو کیسے بھرے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے سبحان اللہ کہہ دے گا میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولے نعرے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. نعرے تکبیر، زندہ باد. نعرے یا رسول اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے گا. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ کہہ دیا میزان عمل کا پورا پلہ بھر گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاورفل وظیفہ ہے جناب کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جب کہا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر گیا. الحمدللہ کہہ دیا تو پورا پلہ بھر گیا. اب آ جائیے اسی حدیث پاک کی روشنی میں امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں اور آپ سائنس سکتا کی مشہور و معروف کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے قلم کو بند فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. اب میں نے جب غور و فکر کیا سبحان اللہ کا 90 نیکیاں جب کاؤنٹنگ کیا تو اس کے اندر میں نے دیکھا تو 9 حروف آتے ہیں. کتنے آتے ہیں بولیے آپ لوگ؟ سبحان اللہ. سیکھیے سمجھیے میلاد نہیں یہ جلسہ ہے. یہی آپ کے لیے دارالعلوم ہے، یہی یونیورسٹی ہے. بے شک. یونیورسٹی کسی عمارت کا نام نہیں ہے، دارالعلوم کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. دارالعلوم اس جگہ کا نام ہے جہاں علم حدیث پڑھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. وہی دارالعلوم ہے. آپ کے لیے یہی کالج ہے، یہی آپ کے لیے ہائی اسکول ہے اور آپ کے لیے مدرسہ ہے. تو ذرا آپ بتا دیجئے کتنے حروف ہوئے؟ 9 حروف. اب آپ دیکھ لیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہا تو 90 نے کیا. ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ اس 10 کو 9 سے گنا کر دیجیے. 9 کہاں بولیے نا 90. یہ وظیفہ بنا لیجئے
سمجھے نہیں؟ چلتے رہیے پھرتے رہیے جب رہیے تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ نے اللہ آپ کو سبحان زبان اللہ. اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ میرا بندہ میرا نام لیتا رہے, پاکی بولتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بندہ ہمیشہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا رہتا ہے, اگر سفر میں بھی رہتا ہے تو اس کا سفر آسان ہوتا ہے. جس دکان میں رہتا ہے اللہ اس کی دکان میں برکت عطا فرماتا ہے. جس مکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس مکان میں برکت ہوتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کلمہ کو پڑھتے ہوئے دنیا چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وظیفہ جناب, یہ نہیں کہ کسی شاعر کے کہنے پر, ایک خطیب و امام کے کہنے پر, کسی نقیب کے کہنے پر کہ نبی کے نام پر سبحان اللہ, علی کے نام پر سبحان اللہ, حسین کے نام پر سبحان اللہ, رضا کے نام پر, خواجہ کے نام پر, یہ سب کب کہاں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ کم سنتے ہیں, جہاں بہیرہ جہاں بہیرہ ہو, گنگا ہو, اس کو بتایا جاتا ہے. لیکن جہاں عشق والا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ. دل والا ہو, جہاں روح والا ہو, جہاں زبان والا ہو, وہاں کہنا پڑے تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا نام چاہے اپنا لے لے چاہے گھرانہ لے لے, کان میں سنائی دے دے کہ نبی کا نام لے رہا ہے تو عاشقی کا پہچان یہ ہے کہ بجا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہو گیا. اور دیکھ لیجئے اسی تناظر میں قلم بند فرماتے ہیں, اسی کتاب میں مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ روح زمین پر سبحان اللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت الفردوس میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے چچا حاجی محمد قاسم صاحب قبلہ جا چکے ہیں مکہ و مدینہ, یہ دیکھے ہوں گے, وہاں جہاں تک دیکھیے گا تاحت نگاہ آپ کو کھجور ہی کا درخت نظر آئے گا. اچھا یہ کھجور کا ہی درخت کیوں؟ یہ نبی جو فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. کھجور کے علاوہ بھی تو سید الاسمار جسے ہم لوگ آم کہتے ہیں, آم بھی جنتی پھل ہے اور تمام پھلوں کا راجا. آخر اس پھل کا نام کیوں نہیں؟ دیکھ لیجیے اس پھل کا نام کیوں نہیں؟ کان کھول کر کے سن لیجئے, یہ کرو قادری کی بولی نہیں ہے, مدینے کی بولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیا جاتا, توجہ پھر اس کی اہمیت نہیں ہوتی. میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ مدینے کے کھجوروں سے میرے آقا کو بہت ہی محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت تھی. جبھی تو مسجد نبوی کی تاریخ ہے, جب میرے آقا نے مسجد نبوی بنائی تو کھجور کی چھاؤنی ہے. اور یاد رکھیے گا میدان محشر میں جس کے نام سے جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا, ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ کھجور کا درخت مجھ کو پہچان لے گا؟ ارے وہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ شجر کھجور کا شجر پہچان لے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جنت میں جیسے ہی اس کا قدم سبحان اللہ. جیسے ہی جنت میں اس کا قدم آگے جائے گا, جنت میں داخلہ لے گا تو بڑھ کر کے جنت میں وہ حضور کا درخت اس کا استقبال کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امتی کو جب جنتی کو میدان محشر میں جب جنت میں شجر پہچان لے گا تو میرا ایمان ہے کہ نوری بشر بھی پہچان لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جب شجر پہچان لے تو نوری بشر میرے مصطفیٰ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اچھا یہ بتائیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے. جی جی اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے نا؟
میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کرنے کے لیے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ سبحان رہے ہیں؟ اللہ مجھے نہیں کہنا ہے، لیکن یہ میزان کے تناظر میں، اعمال کے تناظر میں ایک بند دے رہا ہوں۔ ایک ترازو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ترازو کے دو پلے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ایک سمان، ایک ترازو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ترازو کے دو پلے، دونوں ایک سمان، جیسے ہے سرکار ہمارے، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ہے سرکار ہمارے، ویسے ہی قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ جیسے ہیں سرکار ہمارے، ویسے ہی قرآن، کبھی قرآن نہ چھوڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی قرآن نہ چھوٹے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ کھانا بھول جائیے گا، یہ وہ غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ اور سمجھ لیجیے کہ جھارکھنڈ اور یوپی کے کچھ اطراف میں جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کھو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مدینے میں پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت بھی ہو ایسی کہ رہے سریا میں، بولیے نا، رہے سریا میں محسوس ہو مدینہ، اور اگر یہ ارادہ آپ کا مکمل ہو گیا، جی دعا ارشاد ہو ایک ترازو کے دو پلے، سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ایک سمان، ایک ترازو کے دو پلے، دونوں ایک سمان، جیسے ہے سرکار ہمارے، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ہے سرکار ہمارے، ویسے ہی قرآن، کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اب اسی کی ترجمانی سن لیجیے، میں پہلے ڈسٹرب رہنے دیجیے، کیونکہ خاص طور سے جلسہ اور کانفرنس میلاد اولاد کے لیے بالکل جو لچر پچر ہوتا ہے، جس کو ٹائیفائڈ اور ملیریا کی شکایت ہوتی ہے، اسی میں کو لایا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ توجہ، صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ امی فدا کا، یا نبی اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کہ جب نامہ اعمال کی باری آئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلا دیا۔ جب میرے نبی کا وقت قریب آیا جنت الفردوس میں جانے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ
तो सहाबा के राम को ये आसान नमूदार होने लगे, पता चलने लगा। तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मेरी माँ बाप को, या रसूल अल्लाह हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं क्यों नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? कहा या रसूल अल्लाह अजीब अजीब कैफियत मालूम हो रही है, जिधर जाता हूँ उदासी नजर आ रही है। आका फरमाते हैं क्यों उदासी नजर आ रही है? कहते कहते रोने लगे या रसूल अल्लाह, क्या आपका साया हम लोगों के सरों से उठने वाला है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हालत हो या रसूल अल्लाह, क्या आपका साया हम लोगों के सरों से उठने वाला है? आका फरमाते हैं क्या दिक्कत है, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह जिस तरह आपकी ज़ियारत करता हूँ या रसूल अल्लाह, आपको देखने के बाद में अपना गम को भूल जाता हूँ या रसूल अल्लाह। जब आपका साया सर से उठ जाएगा या रसूल अल्लाह, तो फिर मैं किसकी ज़ियारत करूंगा, फिर मैं किसका दीदार करूंगा? जब ही तो प्यारे आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, जब जब अपने नबी को देखने का इरादा होगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम कुरान को देख लेना, मुस्तफा का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का फरमान है, आलीशान है। मुस्तफा फरमाते हैं अपने सहाबा से कहते हैं कि जब तुम्हें अपने नबी को देखने की ख्वाहिश होगी तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान को अपने हाथों में ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज भी गोया कुरान ऐसी किताब न आई थी, न आई है, न आएगी। किताब है जिसको मोहब्बत से देख लिया तो देखने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। ये कुरान वो किताब है कि इसको जिसने बावजूद छू लिया तो छूने पर भी सवाब है। ये वो किताब है जिसको अपनी ज़बान से पढ़ लिया तो अल्लाह ताला पढ़ने पर भी सवाब अता फरमाता है। ये वो किताब है जनाब कि जिसको देखने पर भी सवाब है, जिसको छूने पर भी सवाब है। तो इसीलिए कहा कि जैसे है सरकार हमारे, वैसे ही कुरान कभी कुरान न छूटे, कुरान न छूटे। बोलिए अच्छा लगा? ये बताइए कि आप लोगों के साथ में कितने फरिश्ते हैं? बोल दीजिए। वो आज मैं बात बता के जा रहा हूँ जो आपको 50,000 वाला मुकर्री कहीं नहीं बताएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लतीफाबाजी करके लोग आज जलसा को खराब करते हैं, समझ गए? जहाँ पे जो पैगाम पहुँचाना चाहिए लोग पहुँचाते नहीं है, समझ गए? रात भर शब बेदारी करने के बावजूद भी कोई भी एक मेरा आदमी सीखता नहीं है। रात भर सिर्फ वाहवाही की बात होती है, समझ गए नहीं? लेकिन मैं वो पैगाम दे रहा हूँ जो कभी आप भूलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा याद रहेगा। कितने फरिश्ते हैं बोल दीजिए, कुछ भी हाँ ना जो आता हुआ बोल दीजिए। कितने फरिश्ते हैं बोलिए ना? दो। अब तक आपने यही सुना, हमारे उलमा ने भी यही कहा, बोलिए ना यही ना, 2 फरिश्ते। अब आ जाइए मुस्नद अहमद की हदीस सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद की हदीस जिसका मफहूम ये है, आका फरमाते हैं हर इंसान के साथ 5 फरिश्ते हैं। 5 फरिश्ते हैं। आज अगर दुनिया में किसी को कोई ओहदा मिल जाता है, कोई एमएलए एमएलसी बन जाता है, उसको 2 बॉडीगार्ड,
उसको 2 बॉडीगार्ड है, ठीक है ना? क्यों? उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा बल हेतु इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप बता दीजिए, वो दोनों बॉडीगार्ड उसकी हिफाजत के लिए करवाइस लेकर के आगे पीछे चलता रहता है, यहाँ तक कि वो रफ़े हाजत के लिए जाता है ना, तो वहाँ पर जाके खड़ा रहता है। क्यों भाई? तो इसको कुछ खो न सके। लेकिन ये बता दीजिए, जब मौत आएगा, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा, तो वो उसका जो दोनों बॉडीगार्ड था, पहली फुर्सत में रफू चक्कर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाएगा। क्यों? क्यों? मर गया। अब मर गया, जब मर गया तो उसके साथ रहना क्या है? खत्म। अब उसके जगह पर जिसकी बहाली होगी, इसकी ड्यूटी आवर में है ना, जब दूसरा कोई आएगा जब तो। लेकिन वह मेरे नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे वो परहेजगार हो कि तकवा शिआर, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने 5 फरिश्ते मुकर्रर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बॉडीगार्ड देखिए 5। अभी आपने कहा 2 ना, 2 का नाम सुन लीजिए। एक का नाम किरामन है, जो दाहिने कांधे पर, नाम भी आपको याद हो जाए। एक का नाम किरामन है, जो दाहिने कांधे पर, इनका नाम कातिबीन है, जो बाएं कांधे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दोनों का काम क्या है? किरामन नेकी लिखते हैं और कातिबीन बदी लिखते हैं। ये नेकी लिखते हैं और ये बदी लिखते हैं। या रसूल अल्लाह, 3 जो है फरिश्ते वो कहाँ रहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता है, सबको मालूम है ना, है नहीं? लेकिन जब मैंने मुस्नद अहमद की किताब पढ़ी, जब हदीस पढ़ी, तो मेरे भी आंख का पर्दा खुला। मैं कहा, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान। या रसूल अल्लाह, क्या आपका एहसान हम जैसे गुनहगारों पर कि आपने अपने गुलामों को मायूस कहीं भी किसी हाल में होने नहीं दिया। आका फरमाते हैं, तीसरे नंबर के जो फरिश्ता है, वो आगे आगे उसकी रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं। वो रहनुमाई का काम करता है। सहाबा ने दिया, रसूल अल्लाह, चौथा फरिश्ता का काम क्या है? आका फरमाते हैं, चौथा पीछे रहता है, जो उसकी हिफाजत करता है। या रसूल अल्लाह, 5वां फरिश्ता का काम क्या है और रहता कहाँ है? आका फरमाते हैं कि 5वां फरिश्ता हर इंसान के पेशानी पर रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5वां यहाँ पे रहता है, पेशानी पर रहता है। सहाबा ने दिया, रसूल अल्लाह, 5वें नंबर का काम क्या है? 5वें नंबर जो फरिश्ता है, इनका काम क्या है ना? तो आका फरमाते हैं, जब इसका काम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। 5 नंबर का फरिश्ता है, उसका काम ये है, इसकी ड्यूटी अल्लाह ने लगा रखी है। उसकी ड्यूटी ये है कि जब जब गुलाम मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, की हदीस है कि जब बंदा मुझ पर, मेरा गुलाम जब जब दरूद व सलाम पढ़ता है, 5वें नंबर का फरिश्ता मेरी बारगाह में पढ़ा हुआ सलाम दरूद को लाता है। ये वो मकाम और मर्तबा हम जैसे गुलामों को, ये रूहानी देखिए, ये 5 बॉडीगार्ड है, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 बॉडीगार्ड हम लोग लेके चल रहे हैं। ये ऐसा है कि मरने के जिंदा है जब तक साथ में है। आका फरमाते हैं कि जब वो मर जाएगा तो भी उसके साथ रहेगा। जन्नत में भी जिसको जिस कब्र से उठाया जाएगा, तो तन्हा नहीं बल्कि वो 5 फरिश्तों के साथ। दादा कीजिए, ये वो बॉडीगार्ड है, ये वो रूहानी बॉडीगार्ड है जो हमेशा आपके साथ है। बताइए ना, यही वजह है कि हम लोग जितने खुश अकीदा मुसलमान है, जो सुन्नी मुसलमान है, उलमाए किराम कभी दुरूद पढ़ाते हैं कि दुरूद पढ़ लीजिए, कभी सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। ये सबक ज़बान ज़ब्त इसलिए कराया जा रहा है ताकि कब्र से उठने के बाद में आपको कहीं से दिक्कत ना हो। ज़बान ज़ब्त कराया जा रहा है, समझ गए नहीं? ये तो याद रहेगा आप लोगों को, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रहे। ये पंजतन का सदका है।
पंचतन के नाम पर हम 5-5 लेके चल रहे हैं, 1-2 की बात नहीं है, समझ गए नहीं? तो ये मुकद्दर है, ये नसीबा है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी के दीवाने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस नबी ने अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए क्या से क्या नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देख लीजिए, नबी का गुलाम चाहे जैसा भी, चाहे जैसा भी, लेकिन एक सबक आप जरूर ले करके जाइए, चाहे आपके बीच में रहने वाला चाहे जैसा भी हो, गुनहगार क्यों न हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब वो दुनिया से चला गया तो फिर उसका नाम इज्जत से लिया करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालों की बुराई न करो। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, जो अगर जैसा कारनामा किया हो क्या उसका हम नहीं ले सकते? आका फरमाते हैं नहीं नहीं, बल्कि उसका अमाल उसके साथ है। जब तुम मरने वालों के हक में मगफिरत की दुआ करोगे तो परवरदिगार आलम तुम्हारी मगफिरत फरमाए। मरने वालों की बुराई नहीं, मज़हब इस्लाम में उसकी अच्छाई, अगर उसमें खामियां हो या उसके अंदर बुराइयां हो तो नबी फरमाते हैं कि उनकी तमाम बुराइयों को छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो। अगर उसमें अच्छाई नबी है तो तुम खुलूस व मोहब्बत से उसकी अच्छाई की दुआ कर दो, ताकि परवरदिगार आलम उसके नामा अमाल से बुराइयां को मिटा दे अच्छाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का सबक है, ये इतना प्यारा सबक है जनाब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर मर जाता है तो कहते क्या है, ठीक से हुआ, भले हुआ फलाना मर गया, ठीक है, अरे बहुत बहुत अच्छा हुआ मर गया। लानत है, मलामत है ऐसे लोगों पर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क्या उसे नहीं पता कि उसे भी दुनिया छोड़ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उसको मालूम नहीं है कि उसे भी छोड़ना है दुनिया? लेकिन याद रखिए, ऐसा सबक है जनाब कि जो इंसान के लिए अच्छाई से अगर पेश आता है, आका फरमाते हैं कि उसके लिए अच्छाई अच्छाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस का मफ़हूम आका फरमाते हैं, अगर तुम किसी को कुछ ना दे सको, किसी को कुछ ना दे सको तो मुस्कुरा करके प्यार से उसकी खैरियत ही ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी मेरे आका की सुन्नत है, समझे नहीं? अब मैं दुनिया और आखिरत दोनों को सम करके और दोनों का संगम अल्लामा अरशदुल कादरी कलमबंद फरमाते हैं। मैं स्टेज से भी मैं तवज्जो चाहूंगा। हाफिज मुस्लिम साहब, आप चूप कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बुखारी शरीफ की हदीस की तर्जमानी उसकी वजाहत इसलिए कर दिया कि सुभान अल्लाह सिर्फ आवाम के लिए ही नहीं है, समझे नहीं? यहाँ तक के हर मकतबे फिक्र पढ़े लिखे या जो कोई कुछ नहीं जानता है उसके लिए भी है। तो लिहाजा आप लोग भी सुभान अल्लाह खूब कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको भी मिल जाए और मरहुमा चची के हक में भी इतना सवाब का ज़ख़ीरा बन जाए ताकि उनकी रूह तर जाए और खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों ने ऐसा काम किया है कि परवरदिगार आलम ने मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देख लीजिए आप, अल्लामा अरशदुल कादरी हैं और मुझे मालूम है बहुत, मेरा बचपना था, दादा हुजूर अलैहिर्रहमा इस कलाम को बहुत पढ़ते, लेकिन मुझको एक भी मतला याद, उससे आगे यादें नहीं है। लेकिन मैं आपको सुना दे रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ मेरे नबी की शान क्या है, ईमान पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हर नजर कांप उठेगी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खौफ से हर कलेजा दहल जाए, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली, सुभान अल्लाह। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा
رہبر راہ شریعت رہبر راہ شریعت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اما حسن جس مقصد کے تحت ہم لوگ آئے ہیں میں یہ پہنچا دوں کہ سلام پڑھ لیجیے دیکھیے پھر انشاءاللہ موقع ملے گا دیکھیے 2 گھنٹے آپ سن لیجیے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کتنا رحمان ہے رحیم ہے میری مرسی کتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا مجمع میں آپ لوگ کتنے بیٹھے ہیں ذرا آپ لوگ دھیان ادھر دے دیجیے ادھر ہریا برتن جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے سمجھے نہیں وہ جب تک رہیے گا کھائیے گا ایسی بات نہیں ہے جب تک روح جسم میں ہے آپ کو کھانا ہے ہر حال میں نہیں کھائیے گا نہیں رہ پائیے گا لیکن جب آپ چلے جائیے گا تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ بھی پیاسے رہیں گے جیسا کہ مرحوما قبر میں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یہ کہ جب روح جسم سے نکل جائے گی تو نماز ختم روح جسم سے نکل جائے گی تو روزہ ختم جسم سے روح نکل جائے گی تو کوئی بھی ثواب کا کام انسان نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک کے لیے محتاج رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رہے گا تو لہٰذا آپ اس پہ بھی غور کریں آپ ٹھیک ہے نہیں تو جس طرح مرحومہ منتظر ہے اب دیکھ لیجیے آپ کون ہے اس مجمع میں جو بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتا ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ ہیں بغیر حساب کے دیکھیے حساب دے کر کے جانا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے کون ہے وہ حساب دے گا اللہ کو اور حساب دے کر کے جائے گا نہانا تھا 2 بالٹی سے نہایا 4 بالٹی سے ایسا کون دے گا بولیے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پروردگار عالم جہاں ذرہ ذرہ کا حساب لے گا وہاں بندہ کیسے حساب دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ کون دے گا نہیں دے سکتا کوئی بھی مائی کا لال کیسے دے گا حساب لیکن ہاں یاد رکھیے گا اللہ ضرور حساب دے گا سبحان اللہ سبحان ان حساب دینے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اللہ بے شک بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے آقا جب فرما رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ مکمل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے سمجھ لیجیے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں ایمان تعالیٰ ہو جائے گا اور آج سے آپ لوگ انشاءاللہ عمل بھی کیجیے گا اس پر وہ لوگ ہیں جو لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا فرمان ہے یہ فتاوا رسول اللہ کا ہے کسی ملا کا نہیں یہ فتوا میرے رسول اللہ کا ہے کسی ملا کا نہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں انتقال کر گئے اور یہ پتہ نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے کیونکہ آپ لوگ خوش عقیدہ ہیں بد عقیدہ نہیں ہے سمجھے نہیں یہ آپ ہی لوگوں کے لیے آفر اور یہ میرا پرسنل نہیں بلکہ مدینے کا آفر وہ دیئے سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے طرف سے آفر ہے یہ جیو کا آفر نہیں ہے وہ ڈافون والا آفر نہیں یہ کھیل والا آفر نہیں ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں یہ وہ آفر ہے جس نے اس آفر کو گلے سے لگا لیا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا حساب نہیں لے گا تو کس کا حساب نہیں لے گا اب وضاحت کر دوں 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے آقا فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے اور حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا تو محشر پار میں بپا ہوگا اس سے پہلے ہی جنت کا پروانہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ
سبحان اب اللہ میں سبحان پوچھنا اللہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ امی فدا کا یا نبی اللہ، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو، جس کا بیٹا عالم دین ہو، اور اس کی ماں ان پڑھ ہو یا اس کا باپ شرابی ہو، غور کیجیے گا، مسئلہ بھی بتا رہا ہوں اس میں، کیا یہ شرف یہ مقام اس کو بھی ملے گا، اس بیٹا کو بھی ملے گا؟ یاد رکھیے گا، چاہے بیٹا اپنے وقت کا کتنا بڑا مفکر کیوں نہ ہو، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، لیکن جو ماں باپ کا مقام اللہ نے اونچا کیا ہے وہ نیچا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو جو بیٹا ماں کے مرنے پر ماں کی قبر کی زیارت کر لے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے، تو جو بیٹا ماں زندہ ہو، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں زندہ ہو، جس کی ماں حیات سے ہو، اس ماں کی زیارت کرنے پر یہ میرا ایمان بولتا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے بخش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو زیارت قبور کی بات ہو گئی، یہ ہمارے لیے اتنا بڑا آفر ہے کہ ہر اولاد کو چاہیے کہ روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ کے دن ضرور آپ اپنے باپ دادا کی قبر پر جائیے، اگر کچھ نہیں پڑھنے آتا ہے تو بھی جائیے، جانے کے بعد میں کھڑے ہو جائیے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے دادا آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان آپ کو دیکھ رہی ہے، تاکہ اس پر عمل ہو جائے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کا غلام عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جس کو پڑھنے نہیں آئے اسے بحث نہیں ہے۔ تو اب آپ یہیں سے سمجھ جائیے کہ قبر کی زیارت کرنے والا، بولیے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر حساب کے جنت میں جا سکتا ہے، کہ جس کے ماں باپ حیات سے ہو ان کی خدمت کرنے والا سبحان اللہ سبحان وہ اللہ کہاں جائے گا؟ بولیے نا، وہ بھی جنت میں ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہ پیغام ہمیں کے لیے ہے، جس کے والدین حیات سے ہیں وہ مقدر کا دھنی ہے، جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی مقدر کا دھنی ہے۔ یہ ہے کہ جب حیات سے یہاں بھی زیارت کرنے پر پیارے نبی نے ایسا پیغام دے دیا ہے کہ جو بیٹا، جو اولاد اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے تو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمانا، مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ آ جائیے، اپنے دل کو قریب کر لیجئے کہ جب کوئی ویزا لے کر مکہ اور مدینہ جاتا ہے تو غلاف کعبہ دیکھتا ہے، صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہے، جب مدینہ پہنچتا ہے تو گنبد خضرا دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں دل کو تسلی پہنچاتا ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو حج کر کے آیا ہوں حج مقبول کر کے آیا ہوں۔ قربان جائیے اپنے نبی پر کہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے اپنے غلاموں کے لیے ضمانت لے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو محبت کی نظر سے ماں کا چہرہ ایک بار دیکھے اور سلام محبت پیش کرے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو بیٹا دین بھر ماں کا چہرہ بار بار دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیٹا اپنے ماں کا چہرہ دن میں بار بار دیکھے، آقا فرماتے ہیں کہ جتنا دیکھے گا بار بار دیکھے گا تو بار بار حج مقبول کا بہت ہے، کھاتے کھاتے 12 بج تو یہاں بھی ثواب ہے، اور جب دنیا سے چلی گئی تو قبر کی زیارت کرنے سے بے حساب، تو بولیے نا، بے حساب جنت میں۔ اب اگر ہمارے نوجوان کچھ ایسے بھی جو بنگال رہتے ہیں، کوئی دلی رہتے، کوئی ممبئی رہتے، کوئی یہاں رہتے، کوئی وہاں رہتے ہیں، اور ہر جگہ کہیں معاملہ، ہر جگہ میرا سننا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ فتویٰ لے کے بتاتے ہیں کہ قبر میں نہیں جانا چاہیے، کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، گھماتے ہیں نا۔ سبحان اللہ میں سبحان پوچھنا اللہ چاہتا ہوں، اگر جو کوئی یہ بتاتا ہے تو وہ بتا دے کہیں سے کوئی حدیث ضعیف سے ضعیف کا ہو، کمزور سے کمزور کا ہو، کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کر دے کہ میرے نبی نے قبر پہ جانے کے لیے منع کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ضروری ہے، سمجھ گئے نہیں؟ میرے نبی نے کہیں پہ منع کیا ہو، کوئی ہم کو ثابت کر دے، کوئی بتلا دے تو میں پوری زندگی وہ جو کہے گا میں مان لوں گا۔
क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से बता पाएगा। मेरे नबी ने तो ज़ियारत करने के लिए बताया कि ज़ियारत करोगे तो तुम लाख नमाज पढ़ रहे हो, लाख रोजा रख रहे हो, लाख कुरान पढ़ रहे हो, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। हम 3 लाख रुपए खर्च करके गए हज करने, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, फरमाने नबी ये है कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा, जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो जमानत है। मेरे नबी ने फरमा दिया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, फरमाने मुस्तफा टल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफा टल नहीं सकता, बल्कि अटल रहेगा। और बेला शुबा मेरा ईमान है कि वो हज मकबूल का हकदार होता रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं आ गई है क्या? अच्छा, तो ये इस बात की दलील है कि सलाम पढ़ा जाए। कैसे सलाम पढ़ लें क्या और कुछ सुन लीजिएगा? और सुना दूं कि सलामे पढ़ दूंगा, जैसा आप कह दीजिए। अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील तशरीफ ले आए। आप लोग तो बैठो नहीं कर रहे हैं, बैठ जाइए ना। मेरे नबी ने फरमाया कि जहाँ पर जिक्र खैर होता है जन्नत की क्यारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर घूमने वाला जन्नत में थोड़ा न जाएगा। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, आगे बैठ जाइए। 5 मिनट ही सही बैठिए, इधर उधर मत रहिए। मुस्तफा फरमाते हैं कि जहाँ पे जिक्र खैर होता है जन्नत की क्यारियों में से बेहतरीन क्यारी हो जाती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में वही जाएगा जो जन्नती होगा। जन्नत तो वही जाएगा जो जन्नती होगा। जहन्नमी कैसे जा सकता है? जहन्नमी को तो जन्नत की बू भी नहीं मिलेगी, बू भी नहीं मिलेगी, है नहीं? तो मेरे नबी ने जो फरमा दिया कि जन्नत की क्यारियों में से बेहतरीन क्यारी है, तो लिहाजा आप लोग कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए, जलसा में या किसी की भी दरवाजे बंद, दरवाजा इससे पहले था, अब अभी नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे, सलाम पढ़ने के बाद दुआ हो जाएगी, फिर दरवाजा। लेकिन जब तक जिक्र रसूल हो रहा है तो मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारी है। हज़रत जिब्रील तशरीफ ले आए, सैयदुल मलाइका तशरीफ ले आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका हुज़ूर मौजूद हैं। जिब्रील से बात हो रही है। जिब्रील तमाम हो गया, खत्म हो गया। हाल सुना रहे हैं। फरमाते हैं मेरे आका, ए जिब्रील ये बताओ जहन्नम में किस किस नबी की उम्मती को देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम में किस किस नबी की उम्मती को देखा? जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की उम्मती को देखा। जब इतना सुनना था मेरे सरकार फरमाते हैं जिब्रील क्या तूने मेरी भी उम्मती को देखा? सुभान अल्लाह। ए जिब्रील क्या तूने मेरी भी उम्मती को देखा? जिब्रील बोल नहीं पाए। ऐसी नई बात पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं बोल नहीं पा रहा। का क्यों नहीं? ए भाई जिब्रील बोलिए तो सही, क्या आपने मेरी उम्मती को जहन्नम में देखा क्या? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, कब कपाते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रूही फिदा का या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मतियों को भी मैंने जहन्नम में पाया। अल्लाह, जब इतना सुनना था मेरे सरकार रोने लगे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इस कदर आंसू बहाने लगे कि रीश मुबारक तर हो गई, यानी दाढ़ी भीग गई, और रोते रोते मेरे सरकार मदीना से निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों का नबी रसूलों का इमाम रोते हुए मदीना से बाहर, यहाँ तक के हुदूद हरम से बाहर, जहाँ तक के हुदूद हरम है मदीना शरीफ में, वहां से मेरे आका बाहर हो गए और एक आबादी में चले गए। वहां पहाड़ी, एक पहाड़ के नीचे मेरे आका बैठ गए। मेरे आका उस खो में छुप गए और सर को सजदे में रख करके रोने लगे उम्मतियों के गम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना था मेरी उम्मती जहन्नम में, रोने लगे, आंख से आंसू बहाने लगे, रोने लगे।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हुआ। अरे हो जाएगा समय को बिठा अब सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, सिद्दीक अकबर परेशान हो रहे हैं, कहाँ गए मेरे नबी? फारूक आजम, उस्मान गनी है, मौला अली है, अबू हुरैरा है, साद इब्न वक़ास है, हज़रत जाबिर है, हज़रत बिलाल है, जितने भी सहाबा किराम हैं आपस में दूसरे से पता पूछ रहे हैं, है कोई जो बतला दे जो किसी ने मेरे दिलबर को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा जो ये पता बता दे कि मेरे आका कहाँ है? मालूम हो तब ना पता चले। लेकिन याद रखिएगा, उसी आबादी का एक बद्दू, जिसको हम लोग अपनी जुबान में देहाती कहते हैं, वो देहाती बार बार बकरी को ले जाता था चराने के लिए, अपनी बकरी को ले जाता था चराने के लिए। और जब उनकी बकरियां रेवर से निकलकर जब चढ़ते 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 उस पहाड़ी के करीब में जाती हैं तो बकरियां भी रोने लगती। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की आवाज सुनकर ये बकरियां खौफजदा होने लगती। तो ये जो चरवाहा, इसको पता चला कि आखिर ये बकरी अचानक चढ़ते चढ़ते वहां जाती है, कान खड़ा कर करके आखिरकार ये क्यों, इसकी कैफियत तारी होने लगती है। तो वो जब चरवाहा करीब गया, जब देखा, आहा, तो नबियों का नबी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत के खातिर मेरे नबी सजदे में है। अब वो शख्स आया मदीने में पता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स आया और सिद्दीक अकबर से मिला, कहा कि तुम लोग परेशान क्यों हो, चलो मेरे आका का पता मिल गया है। देखिए, अब जैसे ही सुना तो सिद्दीक अकबर भी दौड़ पड़े, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है। जब मेरे नबी के पास पहुंचते हैं, आप फरमाते सिद्दीक अकबर, या रसूल अल्लाह, आपको क्या हो गया है, हम लोगों को छोड़ दिए, या रसूल अल्लाह चला जाए हुजूर हरम में, मदीना तशरीफ ले चला जाए, या रसूल अल्लाह पूरे मदीने की वादी सुनी हो गई है, या रसूल अल्लाह। मेरे आका सर से सर को उठाते हैं, सिद्दीक अकबर से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं कि मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं यूं ही यहाँ नहीं आया हूँ, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता, मैं उस वक्त तक अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि मेरी हर एक उम्मत को अल्लाह बख्श न दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तक मैं नहीं जा सकता। ये बताओ ए सिद्दीक अकबर, क्या तुम मेरी पूरी उम्मती की जमानत लेते हो? मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत के लिए सिद्दीक अकबर के पास जितने अमाल है सब हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अमाल हाजिर हैं। यही जवाब फारूक आजम का, यही जवाब उस्मान गनी का, यही जवाब मौला अली का, यही जवाब दिगर सहाबा का। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि जब तक मेरा रब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सिद्दीक अकबर, ये जमानत तो तुम ले रहे हो, ए फारूक आजम जमानत तो आप ले रहे हो, ए उस्मान गनी जमानत आप ले रहे हो, ए मौला अली जमानत आप ले रहे हो, जब तक मेरा रब न ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपना सर न उठाएगा और नहीं यहाँ से मदीना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला देखिए, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली और सिद्दीक अकबर आपस में बात करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, चलते हैं, चलिए सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत को ले आते हैं। खातूने जन्नत को जब सारा मंजर, सारा वाकया जब बताया गया, खातूने जन्नत भी चली आई। अब परगाह मुस्तफा में खातूने जन्नत आ गई। फरमाती हैं, अब्बा जान, ये अल्लाह के नबी, आप चलिए, आप क्यों परेशान हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक उम्मती को अल्लाह बख्श दे तो लीजिए, आपकी बेटी फातिमा खातूने जन्नत है। खातूने जन्नत में नहीं जाएगी जब तक आपकी उम्मती का एक एक फर्द बख्शा न जाए। जन्नत में नहीं जाएगी, आपसे वादा करती है। इसी दरमियान में गुफ्तगू हो ही रही थी कि फौरन जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए। वो आप भी पढ़ते हैं, आप अपने हाफिज कुरान से सुने होंगे। सूरह इंशिराह की आयत देख लीजिए, उसी वक्त जो शान नुज़ूल है, उसी वक्त ये आयत नाज़िल हो गई कि वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरवा। हे महबूब,
اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اور اللہ جب اس حدیث کے مفہوم پر امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مشک و عنبر سے قلم کو دھو کر صفحہ ابتاس پر آپ قلم بند فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کیا جہنم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کی شاعری یہ نہیں ہے مکمل حدیث کی ترجمہ نہیں ہے میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ اللہ کیا جہنم ارے ابھی نصب ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نصب ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے ہر دریا بہا دیے اللہ اکبر یا رسول اللہ دونوں ہاتھ سلامت ہو تو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لگا کر بولے نعرہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد فیضان اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سنائی زندہ باد فیضان سرکار سنائی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان رو اللہ رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اس نبی کی ہم لوگ امتی ہیں جو نبی ہم لوگوں کے غم میں یہ آنسو بہا رہے تھے اور ہم لوگ امتی ہیں دیکھیے نا کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے نبی کو تنہائی میں یاد کر کے کبھی آنسو بہا سبحان اللہ سبحان اللہ جب محبت ہو جب تو نبی سے پیار ہو جب تو لیکن ہم پیار تو اس سے کرتے ہیں جہاں دھوکا آج کا لڑکا پیار کرتا ہے اس سے جہاں دھوکا ہی دھوکا بولیے نا سبحان اللہ لفظ پیار کو اتنا بدنام کر دیا محبت کو اتنا خراب کر دیا کہ جہاں دھوکا سچ پوچھئے جب انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ دھوکا کھاتا ہے لیکن جو بندہ نبیوں کے نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے یہاں پر دھوکا نہیں کھاتا بلکہ پیار کرنے والا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر تو پیار نبی سے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سے ہو پیار نبی سے ہو اور اس قدر محبت کیجئے کم سے کم آنسو تو ضرور بہا لیجئے نبی کی محبت میں سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے میرے نبی جب محبت نہیں کی ہم لوگوں سے جب تو لوگ سبحان اللہ سچی بات بتلا دوں جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے جب وہ بچھڑتا ہے جب ہی روتا ہے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بول دیجیے کہ غلط بول رہا ہوں تو جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے جب وہ بچھڑتا ہے جب اسی جدائی ہوتی ہے تب وہ انسان روتا ہے لیکن قربان جائیے میرے نبی پر قیامت تک کے لیے جتنے گنہگار امتی آنے والے ہیں ان سبوں کی مغفرت کے لیے میرے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ امتی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں مسجد نبوی میں میرے سرکار تشریف فرما ہے
ایک دیہاتی شخص آیا جو صحابی رسول تھا. آنے کے بعد میں اس نے فوراً وضو بنایا, 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لیا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں جب وہ دعا کرتا ہے تو روتا ہے, سسکیاں لیتا ہے, اور رو رو کر کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. سبحان اللہ. بے شک پوری دعا میں دوزخ کی آگ سے بچنے کی دعا کر رہا تھا. جب دعا ختم ہوئی تو آقا پوچھتے ہیں قریب بلا کر کہ اے بتاؤ تم اپنی پوری دعا میں جہنم سے پناہ مانگی, کیوں نہیں اپنی دعا میں تو نے اللہ سے جنت مانگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا مانگ رہے تھے, کیوں نہیں جنت مانگی؟ تو اب سن لیجئے, ہر صحابی جنت, چاہے وہ صحابی اعلیٰ ہو کہ ادنا, ہر صحابی جنتی. لیکن یہ بتا دیجئے جنت کا مطالبہ نہیں کیے, آقا پوچھ دیے او میرے پیارے صحابہ پوری دعا میں جنت نہیں بلکہ جہنم سے کیوں بنا؟ تو اب جواب سن لیجئے, لرزتے ہوئے, کانپتے ہوئے, تھرتھراتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے فرماتے یا رسول اللہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جنت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں گنہگار کہاں جنت. یا رسول اللہ جنت تو صاف ستھرے لوگوں کے لیے, یا رسول اللہ ہم کہاں گندے. یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے, لیکن پہلے سے جنتی ہے, جنتی پہلے سے ہے, جس نے نبی کو دیکھ لیا جاتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اتنا ہی کہنا تھا میرے آقا کے آنکھیں نم ہو گئی. اسی درمیان میں جبریل امین سدرہ کے مکی وحی لے کر آ گئے, فوراً تشریف لے آئے آقا کی بارگاہ میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیا ہے, مزدہ سنایا ہے. آقا فرماتے ہیں کیا ہے مزدہ؟ وہ مزدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے بیٹھا ہے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دیا ہے. اور یہ بھی سن لیجیے یا رسول اللہ قیامت تک کے لیے آپ کی تمام امتیوں کی مغفرت فرما. اب یہ بات ہو رہی تھی اسی درمیان میں جو وحی لے کر کے آئے تھے وہ وحی پہنچاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ میری روح قربان. یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کی امتیوں کے نام اعمال میں ہی تولوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جلسہ رات بھر کا جلسہ بھول لیجیے, مجھے نہیں, اس کے بعد بس میری تقریر آگے نہیں ہوگی, سنیے گا تو رات کو سن لیجیے گا, سلام پڑھا جائے گا کیونکہ شیر نہیں حاضر ہے. بس باتیں بہت ساری ہیں, پھر کبھی موقع محل یاد کیجیے گا اس حقیق کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. ایسی بات نہیں ہے, غور کیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آ گیا, کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان محشر میں نامہ اعمال پر جو اس ترازو پر نامہ اعمال کو تولے جائیں گے وہ میں ہی تولوں گا. جبریل ہی تولیں گے, میزان جو ہے جبریل کے ہاتھ میں دیا جائے گا, جبریل تولیں گے. اب سن لیجیے یا رسول اللہ آپ کی امتیوں کے تمام اعمال کو میں ضرور تولوں گا, لیکن آپ کی محبت میں اے بچے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اور خوف خدا میں جو آنسو کے قطرے زمین پر گرے ہوں گے یا رسول اللہ میں وہ آنسو نہیں تول پاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جبریل فرماتے ہیں آقا سے یا رسول اللہ وہ میں تولنے سے قاصر رہوں گا, میرے پر بھی قاصر رہیں گے. یا رسول اللہ میں وہ تول نہیں پاؤں گا. تو جبریل کے کہنے پر آقا پوچھتے ہیں جبریل سے اے میرے جبریل کیوں نہیں تول پاؤ گے آپ؟ تو جبریل جواب دیتا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اور خوف خدا میں جو آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ جو روئے زمین پر
پر گرے گا میدان محشر میں وہ ایک قطرہ جہنم کے کئی سمندروں کو ٹھنڈا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک الحمدللہ. ایک قطرہ جہنم کے کئی سمندروں کو ٹھنڈا کر دے گا. یا رسول اللہ میں تو نہیں پاؤں گا, میں تو نہیں پاؤں گا. لیکن لوگ روتے ہیں تو کس کی محبت میں روتے ہیں؟ سمجھ گئے نہیں؟ کس کی محبت میں روتے ہیں؟ کب روتے ہیں؟ جب کوئی بہلا کر کے پھسلا کر کے لے گیا اور اس سے کچھ 50-60 ہزار روپیہ لاکھ روپیہ لے لیا یا 2-4 تھاپڑ لگا بھی دیا تب روئے گا. کیا ہے 50,000 روپیہ بہت محنت سے نہ کمائے تھے, وہ بہت محنت سے جمع کیے تھے, سب دے یا لوٹ پا کے سب چھین گئی یا تب روتا ہے انسان. ٹھیک ہے, لیکن یاد کیجئے اگر آپ نے رویا تو 10 لوگوں کے بیچ میں رویا. توجہ, رونے کا بھی انداز سیکھ لیجئے. اگر آپ کو رونا ہے تو اس وقت روئیے صرف آپ کا رب جانے سب نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رونے کا اگر آپ کو میں انداز بتا دے رہا ہوں, کچھ لوگ تو دکھاوا بھی کرتے ہیں, مکاری بھی کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں. لیکن یاد رکھیے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ پیارے امتی ہیں, میرے نبی کے فرمان پر عمل کر لو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب آپ قریب کر لیجئے, اگر آپ اپنا دکھ کسی کو سناتے ہیں, آپ اپنا دکھ کسی کو سناتے ہیں تو عموماً انسان کی فطرت ہے, مولانا صاحب توجہ فرمائیے گا, انسان کی فطرت یہ ہے کہ مصیبت بیان کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, رونے لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ رو دیے, رونے کے بعد میں اس وقت تک کچھ نہیں بولے گا, اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں بولے گا. لیکن جب وہ بندہ آپ سے جدا ہوگا, جب اور لوگوں کے بیچ میں جائے گا تب کہے گا بہت اچھا پھنسا ہوا ہے. اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ زبان کاٹ لیجیے. بہت اچھا ہوا جب پھنسا ہوا ہے, سمجھ گئے نہیں, بہت اچھا ہوا ہے, بہت اڑ رہا تھا, بہت پھٹپھڑا رہا تھا نا, ٹھیک ہے ہوا ہے, سمجھ گئے نہیں. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے, قربان جائیے, میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے. بول لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ تم اپنا دکھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار سے نہیں, پروردگار سے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے گا کہ مولا میرے ساتھ یہ دقت ہے, مولا یہ بیماری ہے, مولا یہ پریشانی ہے, مولا یہ دکھ ہے, مولا یہ مصیبت ہے, مولا میں تیرا بندہ ہوں, تو ہی میرا رب ہے. اب اگر آپ اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں اور اس وقت اگر آپ روتے ہیں تو قسم خدا کی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا الگ, لیکن آپ کی مصیبتوں کا چھٹکارا کے لیے راستہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک الحمدللہ. اللہ اپنے کسی بندے کا مذاق نہیں اڑاتا. مسخر لفظ مسخر نہیں ہے, لیکن بندے کا مسخر اس کا مذاق ضرور اڑاتا ہے. اگر آپ کو رونا ہی ہے تو تنہائی میں روئیے, اپنے نبی کو یاد کر کے رویا کیجیے, اللہ کو یاد کر کے رویا, سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ آپ کا یہ رونا بھی قابل قبول ہو جائے. کسی کے سامنے میں کچھ سونا دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کہیے گا دعا کر دیجیے گا, ہاں ہاں جائیے نا, وہ جھوٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے حاجی صاحب جا رہے ہیں, دعا کر دیجیے گا. یہ بتائیے جب انسان اچھا مکان وہاں دیکھ لے گا تو لوگ کہے گا کہ ہاں چلیے بہت اچھا بنا ہے. ارے آدھی کی دعا سے تو ہم سب کر لیے ہیں, بتائیے نا کبھی بھیٹ نہ ملکا کی دعا کب کی؟ بولیے غلط بول رہے ہیں ہم, بولتا ہے کہ نہیں لوگ, بھیٹ نہ ملکا دعا کب کیا؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ میرے لیے بھی دعا میں یاد کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماضی نہیں ہے, فیوچر نہیں ہے, پریزنٹ ٹائم میرے نبی بتا رہے ہیں. یہاں فیوچر کے بارے میں بتائیے نا, بھیٹنا ملاقات کرے بس آپ ہی کی دعا کی تو برکت ہے. ضرور کیا بس آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی؟ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ پروردگار کی رضا کے لیے چاہیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیے اب اسی میں وہ سبق ایک بتلاتا تاکہ یاد ہو جائے. اسی تناظر میں جبریل فرماتے یا رسول اللہ وہ موجودہ یہ ہے کہ جو بندہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھے گا, مرتبہ کیا, اللہم اجرنی من
اللہ یہ ایسا وظیفہ آپ لیٹ ہو رہا ہے کیا؟ کے لیے پروردگار نے دیا ہے جو ایک مرتبہ صبح پڑھے گا اگر شام ہوتے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. کیا اللہم اجرنی من النار. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ یہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد میں اگر جس نے شام کو پڑھا اور اگر صبح انتقال کر گیا تو بھی آقا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. بول دیجئے آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے, اپنی بیٹیوں کو بھی یاد کرا دیجئے, ماں بہنوں آپ بھی یاد کر لو, کم سے کم پاک و صاف رہنا. ایک مرتبہ ضرور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے جب سونے لگو جیسے یہ بستر پر جاؤ کلمہ ضرور پڑھا کرو, نبی پر درود ضرور بھیجا کرو. جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر کے سوئے گا مولا علی سے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی قیمت ادا کر کے سوئے. جنت کی قیمت ادا کر کے وہ انسان روزانہ سوئے گا, روزانہ چھٹکارا پائے گا. جبھی تو امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت امتیوں کے غمخوار کے لیے نائب پروردگار کے لیے آپ قلم کو بند فرماتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے آپ اپنی فکر کو عام کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں کیا کہ غمزدوں کو رضا نتیجے کے ہے. بس اب اس کے بعد سلامے پڑھ لیجئے. غمزدوں کو رضا نتیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا کوئی نہیں ہے لیکن ہمارا نبی ہے. بولیے نا آپ بھی جو پڑھ لیجئے نا ساتھ میں, آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ میدان محشر میں جب وہ قافلہ پیش کیا جائے کہاں ہے دنیا میں جو نبی کی نعت پڑھتا تھا. اور ان قافلہ کا امام حضرت حسان بن ثابت ہوں گے. تو جب کوئی نعت پڑھے تو آپ بھی ایک آدھ حرف لفظ کو گنگنا لیجئے تاکہ جب انعام و اکرام سے حضرت حسان کو اللہ نوازے گا تو اس میدان محشر کے بھیڑ میں ہم جیسے غلاموں کو چھینٹا ضرور ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ میں آپ ضرور گنگنا دیجئے تاکہ آپ کو بھی لگے گا کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. رابطہ رکھیے پیارے نبی سے, رابطہ رکھیے پیارے نبی سے. ایسا ویسا رابطہ نہیں, ایسا رابطہ رکھیے کہ نہ یہاں ٹوٹے نہ وہاں ٹوٹے. اسی رابطہ کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ جس کا شاہ بطحا سے جس کا شاہ بطحا سے رابطہ نہ ٹوٹے گا. علم بنا لیجیے اور یوں آپ اس طرح سے آپ جو ہے نا آپ بھی کریں تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں کتنا آپ کا مضبوط رشتہ ہے. جس کا شاہ بطحا سے رابطہ نہ ٹوٹے گا, جس کا شاہ بطحا سے, جس کا شاہ بطحا سے رابطہ نہ ٹوٹے گا, رابطہ نہ ٹوٹے گا. حشر تک کوئی اس کا حشر تک کوئی اس کا آسرا نہ ٹوٹے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد.
मिलादुन्नबी जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह हश्र तक कोई उसका आसरा न टूटेगा, हश्र तक कोई उसका। और जो मैं अब तक जितना जो कुछ भी पहुंचा दिया उसी के तनाजुर का माहसर हाफिज करीम साहब देखिए, आपकी इनायत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपकी इनायत से बाखुदा मसाइब से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुसीबत का जमा है मसाइब। आपकी इनायत से बाखुदा मसाइब से, बाखुदा मसाइब से या नबी गुलामों का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या नबी गुलामों का हौसला न टूटेगा, या नबी गुलामों का हौसला न टूटेगा, सुभान अल्लाह सुभान नबी अल्लाह गुलामों का। हौसला न टूटेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लगता है चचा मास्टर मना साहब सो रहे हैं, का हो आप भी हैं तो जो आप भी जो है ना नबी की मोहब्बत में कम से कम आप भी हाथ उठाइए और आप भी बचाइए। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर जो कुछ भी है तो फरमाने मुस्तफा है। वो भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या नबी गुलामों का हौसला न टूटेगा, या नबी गुलामों का। सुभान अल्लाह। बस मक्ता पहुंचा रहा हूं, आप घबरा नहीं ना रहे हो? हाँ चलिए मक्ता पहुंचा दूं, इसके बाद सलाम कर लीजिएगा। नहीं तो एक जगह इसलिए समझिएगा कि मौलाना साहब थे बस एक टुकड़ा, एक मिनट में एक टुकड़ा, पता चला कि काफी वक्त लग गया। तो एक चचा थे लाठी लेकर कहेंगे टुकड़ा देख लो ये लाठी रखे हुए हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बस तो जो फरमाइए है नहीं। या नबी गुलामों का हौसला न टूटेगा, नाम मुस्तफा लेकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा लेकर रख दे संग पर रहकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संग के माना पत्थर। नक्ता में मैंने क्या कहा है, मेरे सरकार क्या कहवा रहे हैं, तो जो फरमाइएगा। नाम मुस्तफा लेकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रख दे संग पर रहकर, रख दे संग पर रहकर। शीशे अना तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शीशे अना तेरा बाहुदा न टूटेगा, सुभान अल्लाह सुभान शीशे अना तेरा बाहुदा न टूटेगा। जिसका शाबत से राबता न टूटेगा, राबता न टूटेगा। हशर तक कोई उसका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हशर तक कोई उसका आसरा न टूटेगा, हशर तक कोई उसका आसरा न टूटेगा। जिंदगी फिर बाकी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, नबी की प्यारी बात होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी।
اب میں دعا کرتا ہوں مرحومہ جو چلی گئی دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کھڑے ہو جائیے پھر صلوات و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام